المرسلین محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین وعلی سیدنا محمد المہدی الموعود امام الاولین والآخرین وعلی آلہما واصحابہما والتابعین والتبع تابعین اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ مرشدین کرام و فقراء اعظام و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کا دن ہے، صلح حدیبیہ۔ ابو داؤد سیاستہ کی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1046 1046 میں ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اسی واقعے سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا دن ہے، جمعہ ہے، ظہر کا وقت آ گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں، انتظار میں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کرے۔ بارش ہو رہی ہے، ظہر کا وقت آ گیا اور بارش ہونے لگی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے کہ بارش صرف اتنی ہوئی کہ جوتوں کے تلے بھی نہیں بھیگے تھے، جوتوں کے تلے بھی بھیگے نہیں تھے، صرف اتنی بارش ہوئی۔ نماز جمعہ ظہر کا وقت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، امت محمدیہ پر شفقت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، حجرے میں سے کہتے ہیں، حکم دیا کہ اے صحابہ، اپنی اپنی نمازیں اپنے اپنے گھروں میں ادا کر لو، اپنی نمازیں گھروں میں پڑھ لو۔ حکم ملا رسول اللہ کا، نماز جمعہ ہے، فرض عین ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، جانی ساران رسول ہے، صحابہ اکرام ہے، اللہ کے عاشقین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول حکم دے دے، بارش تو کیا چیز تھی، طوفان میں بھی رسول کے اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا مقام تھا۔ ذرا غور کریے، بڑی خاص بات کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ کتاب ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب حدیث نمبر 1885 1885 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، یہاں پر نماز ہے، جمعہ ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں نمازیں گھر میں پڑھ لو۔ تھوڑی سی بارش ہی، سوچا کیوں صحابہ کو تکلیف دوں، کیوں کہا یہاں مسجد تک بلاؤں، کیوں صحابہ کو تکلیف میں ڈالوں۔ یہ نماز کے لیے تھا، یہ نماز جو فرض عین ہے، خداوند قدوس کا حکم ہے۔ لیکن جب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آ رہی ہے، خلیفۃ اللہ کی باری آ رہی ہے، اپنے ولایت کے ظہور کی باری آ رہی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى السَّرْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي۔ فرمایا نماز کا وقت آیا، بارش پڑی تو کہا گھر میں پڑھ لو، مہدی کی بات آئی تو کہا اگر برف کے پہاڑ بھی تمہارے سامنے آ جائے تو جاؤ، رینگتے ہوئے جانا، گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر جانا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ نماز کی بات آئی، کہا گھروں میں پڑھ لو، مہدی کی بات آئی، کہا گھروں سے نکل جاؤ، گھروں سے نکل جاؤ۔ یہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ میں آپ کے سامنے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات رکھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ان کے گھر والوں کو یہ ان کے معجزات دکھا رہا تھا کہ مہدی موعود آنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ ایک رات کو ایک خواب دیکھتی ہے، رات کے تیسرے حصے میں خواب دیکھتی ہے۔ وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ چاند آسمان سے آیا، آپ کے گریبان میں آیا اور آستین سے نکل گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بی بی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بی بی کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی مرض ہو گیا ہے۔ آپ کے بھائی کو بلایا گیا، ملک قیام الملک جو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں ہے اور حضرت بی بی آمنہ کے بھائی ہے، آپ کو بلایا گیا، یہ بتایا گیا کہ آپ کی بہن کو کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی ہے۔ آپ کے بھائی آتے ہیں، اپنی بہن کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کوئی بیماری نہیں، یہ کوئی مرض نہیں، یہ تو جذبہ حق ہے۔ جب آپ کو ہوش آتا ہے، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آتا ہے تو آپ کے بھائی فرماتے ہیں بی بی یہ کیا ماجرا تھا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی؟
اللہ کی یاد میں مستغر ہو گئی تو آپ فرماتے ہیں، آپ وہ واقعہ سناتے ہیں کہ چاند آسمان سے آیا، میرے گریبان میں آیا اور آستین سے نکل گیا۔ جب آپ کے بھائی یہ سنتے ہیں تو آپ کے بھائی فرماتے ہیں، بی بی آپ نے ہمارے ساتھ پشتوں کا نوازا ہے، آپ کے شکم مبارک سے خاتم ولایت محمدی کا ظہور ہوگا۔ یہاں پر معجزات مہدی موعود علیہ السلام یہ ہے کہ یہی خواب، ایسا ہی خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بھی آیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جب مہدی موعود علیہ السلام اپنے والدہ کے شکم مبارک میں 4 ماہ کے تھے تو آپ بیوی اکثر یہ آواز سنا کرتی تھی کہ مہدی حق ہے، مہدی حق ہے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ مہدی موعود علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حاقب غیبی نے غیب سے آواز آئی کہ قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ یہی ندا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئی تبھی یہ ندا آئی تھی، قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ معجزات مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو کثافتوں سے بالکل پاک اور صاف، آپ کثافتوں سے بالکل پاک اور صاف، آلودگی سے بالکل، خون کی آلودگی سے بالکل پاک اور صاف، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی شرمگاہ پر رکھے ہوئے تھے۔ اور آپ کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کو جبھی بھی کپڑے پہنایا جاتا آپ اپنے دونوں ہاتھ شرمگاہ پہ سے ہٹا لیتے، اور جب آپ کو کپڑے بدلائے جاتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ شرمگاہ پر رکھ لیتے۔ یہ معجزات ہے آپ مہدی موعود علیہ السلام کے۔ آپ مہدی موعود علیہ السلام 4 سال کی عمر میں آپ مدرسے جانا شروع کرے۔ آپ کے استاد مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کو جایا کرتے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی سید احمد کے ساتھ آپ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مہدی موعود علیہ السلام اور آپ کے بڑے بھائی سید احمد مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو ایک نورانی چہرے والے شخص وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے استاد سے کافی دیر گفتگو کرتے ہیں۔ جب وہ گفتگو کر جب وہ جاتے ہیں تو آپ کے استاد مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کے بڑے بھائی سید احمد سے سوال کرتے ہیں، اے سید احمد بتاؤ یہ نورانی چہرے والے شخص کون تھے؟ تو آپ کہتے ہیں استاد جی مجھے نہیں پتا۔ آپ مہدی موعود علیہ السلام کی طرف پلٹ کر کہتے ہیں، اے سید محمد آپ بتائیے نورانی چہرے والے شخص کون تھے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خواجہ خضر علیہ السلام تھے۔ آپ مہدی موعود علیہ السلام کا معجزات ہے کہ آپ جبھی بھی کسی سے ملتے تھے، پہلی مرتبہ ملتے تھے تو آپ اس کا حقیقی نام لے کر پکارتے تھے۔ یہ آپ کا معجزات ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب روتے تھے، ایک عام بچہ جب روتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے دودھ پلاؤ، بچہ کتنا رو رہا ہے اسے چپ کراؤ، پر جب مہدی موعود علیہ السلام روتے تھے، جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ روتے تھے تو آپ کے رونے کا یہ عالم تھا کہ آپ کے گھر کے سامنے سے اگر کوئی گزرتا تو وہ جب اس کے کانوں میں آپ کے رونے کی آواز پہنچتی تو وہیں پر کھڑ جاتا، اپنا قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، جذبہ حق میں چلے جاتا۔ یہ معجزات ہیں آپ مہدی موعود علیہ السلام کے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام 7 سال کی عمر ہوئی، آپ کی 7 سال کی عمر ہوئی تو آپ مہدی موعود علیہ السلام حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کو حفظ کر لی تھی اور 12 سال کی عمر میں آپ نے دینی تعلیم کو مکمل کر لی تھی، اور آپ کو 12 سال کی عمر میں اسد العلماء کا خطاب مل گیا تھا۔ عام لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ 50 سال کے بھی ہو گئے تو ان کو یہ خطاب نہیں ملتا، پر یہ خلیفۃ اللہ کی شان ہے کہ وہ جب 12 سال کی عمر میں اسد العلماء کا خطاب لے چکے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام جب ہجرت شروع کرے، جب آپ مہدی موعود علیہ السلام جونپور سے دانا پور کی طرف جاتے، آپ جو بھی مقام پر جاتے راستہ طے کرتے، آپ جب مقام پر پہنچتے اس سے پہلے وہ مقام سے آواز آتی ہے کہ مہدی موعود آ رہے ہیں، مہدی موعود آ رہے ہیں۔ یہ معجزات ہے آپ کا۔ آپ جس مقام پر جاتے اس سے پہلے وہ مقام سے آواز آتی کہ مہدی موعود آ رہے ہیں، مہدی موعود آ رہے ہیں۔ آپ جب مقام پر پہنچتے اور آپ جو مسجد میں رکے ہوتے، جو جامع مسجد میں آپ رکے ہوتے، آپ کا معجزہ یہ ہے کہ آپ جب بیان بیان قرآن کرتے تو ہزاروں کے لاکھوں کے لوگ آتے بیان قرآن میں آپ کے۔ جب مسجد بھر جاتی لوگ مسجد کے باہر کر آپ کا بیان قرآن سنتے، جب باہر بھی لوگ بھر جاتے تو لوگ دیواروں پر چڑھ کے آپ کے بیان قرآن کو سنتے، جب دیواریں بھی بھر جاتی تو لوگ جھاڑوں پر بیٹھ کے آپ کا بیان قرآن سنتے تھے۔ آپ کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے پہلی صف میں، وہ جتنی آواز میں آپ کا بیان قرآن سن رہا ہوتا، جو شخص جو جھاڑ پر بیٹھا ہے سب سے آخری، وہ بھی شخص اتنی ہی آواز میں آپ کا بیان قرآن سنتا۔ یہ معجزات ہے آپ مہدی موعود علیہ السلام کا۔ مہدی موعود علیہ السلام جب جالور میں ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام کو
آپ کے خلیفے، پانچویں خلیفے شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرا رہے تھے. آپ وضو کرا رہے تھے تو آپ نے یہ آواز سنی، غیب سے آواز سنی، جو پانی مہدی موعود علیہ السلام کے جو بدن مبارک کو لگ کر جو پانی گر رہا تھا، پانی کا ٹپکا ٹپکا یہ کہہ رہا تھا کہ یہی مہدی موعود علیہ السلام ہے، یہی مہدی موعود علیہ السلام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، پر یہ مہدی موعود علیہ السلام کا معجزات ہے کہ دنیا میں اب اللہ کا دیدار کراتے تھے. اس واقعے کو یاد کیجئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان پار کر کر جب عرش پر گئے تو آپ نے جب عرش کی خوبصورتی کو دیکھا تو اپنے کھڑاووں کو اتار دیے تو عرش کھڑکھڑانے لگا. تو آواز آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کھڑاوے پہن کر عرش پر سے آئیے. جب ہم نے اس عرش کو بنایا تھا، جب یہ عرش ایسے ہی کھڑکھڑا رہی تھی تو ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے کھڑاووں کو اس کے اوپر سے چلائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھڑاوے پہن کر عرش پہ سے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھڑاوے پہن کر جب عرش پہ سے گئے تو ہم جس چیز پر چلتے ہیں وہ فرش ہو جاتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرش فرش بن گئی تھی اور آپ نے اللہ کا دیدار کیا. اور یہاں ولایت میں مہدی موعود علیہ السلام کے جب سارے لوگ، سارے دنیا کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا بنا دیے تھے، اوپر والا تمہاری مدد کرے گا، اوپر والا تمہارے پریشانیوں کو حل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے یہ دکھا دیا کہ میں اوپر والا نہیں، ہر جگہ ہوں. آپ مہدی موعود علیہ السلام دنیا میں اللہ کا دیدار کرا کر یہ دکھا دیے کہ اللہ تعالیٰ صرف اوپر والا نہیں، وہ ہر جگہ ہے. اور جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو فرش بنا دیا تھا، ویسے ہی مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا میں دیدار خدا کر کر فرش کو عرش بنا دیا. یہ معجزات ہے آپ مہدی موعود علیہ السلام کا. جب مہدی موعود علیہ السلام ہجرت کرتے مکہ مکرمہ کو پہنچے، جب آپ کے خلیفے، چوتھے خلیفے شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کر رہے تھے مکے کا، آپ مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، بھائی نظام تم بندے سے پہلے بھی حج کو آ چکے ہو اور بندے کے ساتھ بھی حج کو آئے ہو، تو ذرا بتاؤ تم بندے سے پہلے حج کو آئے تو کیا دیکھے تھے اور بندے کے ساتھ حج کو آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں. آپ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میران جی جب بندہ پہلے حج کو آیا تھا تو بندے نے کعبے کو دیکھا تھا. آج جب بندہ اللہ کے فضل سے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کر جب حج کو آیا ہے، آپ کے ساتھ حج کو آیا ہے، تو بندہ کعبے کو نہیں کعبے والے کو دیکھ رہا ہے. اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا، بھائی نظام تم اور کیا دیکھتے ہو؟ تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میران جی میں دیکھتا ہوں کہ کعبہ آپ کا طواف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کیا کرو. وہ آپ کا طواف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کیا کرو. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت مہدی موعود علیہ السلام اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور سنانے اور سمجھانے کی نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.